إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق یعنی دوست اور ساتھی ہیں۔ اور جو ایمان لائے تو ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت کا بیان۔ مسلمانوں کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو مہاجر، جنہوں نے اللہ کے نام پر وطن ترک کیا یعنی مکہ چھوڑا، اپنے گھر بار، مال و تجارت، کنبہ قبیلہ، دوست و احباب چھوڑے، اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے نہ جان کو جان سمجھا نہ مال کو مال۔ دوسرے انصار مدنی، جنہوں نے ان مہاجرین صحابہ کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اپنے مالوں میں ان کا حصہ لگا دیا، ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے لڑائی کی۔ یہ سب آپس میں ایک ہی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ کرا دیا۔ ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ بھائی بندی قرابت داری سے بھی مقدم تھی، ایک دوسرے کا وارث بنتا تھا، آخر میں یہ منسوخ ہو گئی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ مہاجر اور انصار کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ الآیہ، یعنی پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ اور ان کے احسان کے تابع دار وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہیں اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے درختوں کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 میں فرمایا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم پر اپنی رحمت کی توجہ فرمائی، جنہوں نے سختی کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ چھوڑی۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الآیہ، یعنی ان مہاجر محتاجوں کے لیے ہے جو اپنے مالوں سے اور اپنے شہروں سے نکال دیے گئے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کی جستجو میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں، اور جنہوں نے ان کو جگہ دی یعنی انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، ان سے محبت رکھی، انہیں کشادہ دلی کے ساتھ دیا، بلکہ اپنی ضرورت پر ان کی حاجت کو مقدم رکھا۔ یعنی جو ہجرت کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کو دی ہے، اس پر وہ ان کا حسد نہیں کرتے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم انصار صحابہ رضی اللہ عنہم پر مقدم ہیں۔ علماء کا اس میں اتفاق ہے۔ مسند بزار میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ہجرت اور نصرت میں اختیار دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کو پسند فرمایا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جو ایمان لائے لیکن انہوں نے وطن ترک نہیں کیا، انہیں ان کی رفاقت حاصل نہیں۔ یہ مومنوں کی تیسری قسم ہے جو اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہ تھا، نہ خمس میں، ہاں کسی لڑائی میں شرکت کریں تو اور بات ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی فوجی دستے کا سپہ سالار بنا کر بھیجتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ دیکھو، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہانہ برتاؤ کرنا، جاؤ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے لڑو، اپنے دشمن مشرکوں کے سامنے 3 باتیں پیش کرو، ان میں سے جو بھی وہ منظور کر لیں انہیں اختیار ہے۔ ان سے کہو کہ اسلام قبول کریں، اگر مان لیں تو پھر ان سے رک جاؤ، یعنی ان سے نہ لڑو اور ان کا اسلام قبول کر لو، اور انہیں کہو کہ کفرستان کو چھوڑ دیں
مہاجرین کے شہروں کو چلے جائیں تو جو حق مہاجرین کے ہیں ان کے بھی قائم ہو جائیں گے اور جو مہاجروں پر ہے ان پر بھی ہوگا، ورنہ یہ دیہات کے اور مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ایمان کے احکام ان پر جاری رہیں گے، فی اور غنیمت کے مال میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کسی فوج میں شرکت کریں، یہ نہ مانے تو انہیں کہو کہ جزیہ دیں، اگر یہ قبول کر لیں تو تم لڑائی سے رک جاؤ اور ان سے جزیہ لے لیا کرو۔ اگر ان دونوں باتوں کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کر کے ان سے جہاد کرو۔ جو دیہاتی مسلمان وہیں مقیم ہیں، ہجرت نہیں کی، یہ اگر کسی وقت تم سے مدد کی خواہش کریں، دشمنان دین کے مقابلے پر تمہیں بلائیں تو ان کی مدد تم پر واجب ہے، لیکن اگر مقابلے پر کوئی ایسا قبیلہ ہو کہ تم میں اور ان میں صلح کا معاہدہ ہے تو خبردار تم عہد شکنی نہ کرنا، قسمیں نہ توڑنا۔ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق یعنی دوست ہیں، اگر تم نے اے مسلمانوں ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مسلمان غیر مسلموں کا دوست نہیں ہوتا۔ گزشتہ آیت میں مسلمانوں کی کارسازی اور رفاقت و ولایت کا ذکر ہوا، اب یہاں کافروں کی نسبت بھی بیان فرما کر کافروں اور مؤمنوں میں سے دوستانہ کاٹ دیا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سنن وغیرہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ حسن کہتے ہیں۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ ایک نئے مسلمان سے رسول اللہ نے عہد کیا کہ نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور جب اور جہاں شرک کی آگ بھڑک اٹھے تو اپنے آپ کو ان کا مقابل اور ان سے برسری جنگ سمجھنا۔ یہ روایت مرسل ہے، اور مفصل روایت میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکین میں ٹھہرا رہے۔ کیا وہ دونوں جانب لگی ہوئی آگ نہیں دیکھتا؟ آیت کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مشرکوں سے یکسوئی نہ کی اور ایمانداروں سے ہی دوستیاں نہ رکھی تو ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، یہ اختلاط برے نتیجے دکھائے گا، لوگوں میں زبردست فساد برپا ہو جائے گا۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مؤمن بندے اور قیامت۔ مؤمنوں کا دنیاوی حکم ذکر فرما کر اب آخرت کا حال بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان کے ایمان کی سچائی ظاہر کر رہے ہیں، جیسے کہ اس سورت کے شروع میں بیان ہوا ہے۔ انہیں بخشش ملے گی، ان کے گناہ معاف ہوں گے، انہیں عزت کی پاک روزی ملے گی جو برکت والی، ہمیشگی والی، طیب و طاہر ہوگی، قسم قسم کی لذیذ عمدہ اور نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ ان کی اتباع کرنے والے ایمان و عمل صالح میں ان کا ساتھ دینے والے آخرت میں بھی درجوں میں ان کے ساتھ ہی ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم۔ متفق علیہ بلکہ متواتر حدیث میں ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ معجم الصغیر للطبرانی کے حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جو کسی قوم سے محبت رکھے وہ ان میں سے ہی ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔
مسند احمد کی حدیث گزر چکی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مہاجر و انصار آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد کے مسلمان قریشی اور ثقیف کے آزاد شدہ آپس میں ایک ہیں، قیامت تک کے سب آپس میں ولی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ پھر اولو الارحام کا بیان ہوا۔ یہاں ان سے مراد وہی قرابت دار نہیں جو علماء فرائض کے نزدیک اس نام سے یاد کیے جاتے ہیں، یعنی جن کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو اور جو عصبہ بھی نہ ہو، جیسے خالہ، ماموں، پھوپھی، نواسے، نواسیاں، بھانجے، بھانجیاں وغیرہ۔ بعض کا یہی خیال ہے، وہ آیت سے حجت پکڑتے ہیں اور اسے اس بارے میں صراحت والی بتلاتے ہیں۔ یہ نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، تمام قرابت داروں کو شامل ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نیز مجاہد، عکرمہ، حسن اور قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے حلیفوں کے باہم وارث بننے کی اور بھائی چارے پر وارث بننے کی، جو پہلے دستور تھا۔ پس یہ علماء فرائض کے ذوی الارحام کو شامل ہوگی، خاص نام کے ساتھ، اور جو انہیں وارث نہیں بناتے ان کے پاس کئی دلیلیں ہیں۔ سب سے قوی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حقدار کو اس کا حق دلوا دیا ہے، بس کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی حقدار ہوتے تو ان کے بھی حصے مقرر ہو جاتے، جب یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ واللہ اعلم۔